إلى رسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع الأراية. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في البيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. محترم حضرات، یہ آپ کتاب البیوع خرید و فروخت کا چیپٹر سماعت فرما رہے تھے. یہ اسلام کی بہت بڑی دینوں میں سے ایک ہے، چونکہ یہ آخری دین ہے. یہ دین انسانوں کی بھلائی اور ان کی خیر کے لیے ہے، اور اس میں بھلائی دنیا اور آخرت کی ہے. چونکہ دین اسلام صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، یہ آخرت میں بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے. چونکہ اللہ رب العالمین نے جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی ذمہ داری میں ہے، اور اس کی حکمت اور اس کے فلسفے میں یہ بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عبادت بھی اس کی مرضی کی ہو، اور مسلمانوں کے کسی عمل کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنی مرضی حاصل ہو، بلکہ جو اس کے رب نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام اللہ رب العالمین سے بیان کیے، ان کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بسر کرنے کا پابند ہے. اس لیے یہ علم ضروری ہے کہ آدمی علم سیکھے اور سیکھ کر کے پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالے. اور اگر یہ نہیں کرتا ہے، اس لیے نہیں کرتا ہے تو اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں مواخذہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگر اس کے عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو اس پر مواخذہ اس کا ہو سکتا ہے. دنیا میں بھی اس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو سزا اسی بنا پر ملنی ہے کہ اس نے اللہ اور رسول کے مقابلہ میں اپنی مرضی اور اپنی ہوا سے وہ فیصلے کرتا رہا، اپنی مرضی سے وہ عمل کرتا رہا. اس لیے دین اسلام کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریضۃ العلم علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا اس کی ضرورت کے مطابق یہ ضروری ہے. تو آج کا جو چیپٹر ہے یہ بھی اسی کے متعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے مزابنہ جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا بے مزابنہ یہ ہے وہی بیع الثمر بالتمر، یہ تر کھجوروں کے ساتھ جو کھجور کے اوپر گچھوں کی صورت میں ہے، خشک کھجور کے ساتھ اس کی بیع کرنا، خرید و فروخت کرنا منع ہے. وہ بیع الزبیب بالکرم، اور اس کی بھی بیع منع ہے کہ آدمی خشک خشک انگوروں کے ساتھ، یعنی جس کو آپ کشمش کہتے ہیں، اس کے ساتھ وہ انگور جو گچھوں کی صورت میں بیلوں کے اوپر ہیں ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا یہ بھی منع کیا. وہ بیع الارایتی، اور بیع ارایا جو ہے اس کو بھی منع کیا ہے، اس کو بھی منع کیا ہے. تو پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مزابنہ اور محاکلہ دونوں سے منع کیا ہے. تو ہم یہ کئی دفعہ اس کا پیش ذکر کر کے آئے ہیں
مزابنہ اس بے کو کہتے ہیں، اس خرید و فروخت کو کہتے ہیں کہ جو کھجور ابھی گچھوں کی صورت میں درخت کے اوپر موجود ہیں، کھجور کے اوپر موجود ہیں، اور آدمی کے پاس خشک کھجور ہے ایک کے پاس تر کھجور ہے، تو وہ دونوں کو ایک دوسرے سے اللہ اکبر برابر نہیں لے سکتا، دونوں کا برابر لینا یہ بھی منع کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو تر کھجور ہوتی ہے، گچھے کے اندر ہے، اوپر ہے، تازی کھجور ہے، اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اور خشک کھجور جو ہے اس کا وزن کم ہوتا ہے۔ اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، اور ایک آدمی کے لیے اس میں پریشانی ہے، کس چیز کی کہ اس کو اس میں گھاٹا پڑ سکتا ہے، اور دھوکے سے شریعت نے ہر صورت بچایا ہے مسلمانوں کو۔ والمحاقلتی، یہ حقل لفظ قرآن کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، حقل کہتے ہیں کھیتی کو، تو یہاں گندم ہے یا جو ہے، اسی طرح کی وہ تمام کھیتیاں، جس طرح مکئی بھی ہے جو سٹے کے اندر ہے، غلاف کے اندر ہے، اس کی آپ خرید و فروخت اس کے ساتھ نہیں کر سکتے جو غلاف کے اندر نہیں ہے، سٹے کے اندر نہیں ہے۔ مثلا گندم ہے، ایک سٹے کے اندر ہے اور ایک سٹے کے بغیر ہے، اسی طرح مکئی ہے، جو ہے، اسی طرح چاول ہے، تو یہ آپ اس کی خرید و فروخت اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ ایک غلاف کے اندر ہے اور ایک غلاف کے بغیر ہے تو آپ یہ کریں، چونکہ شریعت نے اس سے منع کیا۔ کیوں؟ اس کی بھی علت وہی علت ہے کہ اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، اس میں ایک سائڈ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو شریعت جو ہے وہ نقصان دینا نہیں چاہتی اور اس سے منع کرتی اس کام سے جس میں انسان کے لیے دھوکہ ہو سکتا ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیع الثمر حتی یبدو صلاحہ، کہ کوئی آدمی جو ہے پھل کو فروخت نہ کرے، یعنی وہ جو کھجور کے اوپر ہے یہاں تک کہ یبدو صلاحہ، یہاں تک کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کھجور جو ہے وہ سرخ رنگ میں ہو گئی ہے یا پیلے رنگ میں ہو گئی ہے، چونکہ جو کالے رنگ کی کھجور آپ کہتے ہیں وہ سرخ ہوتی ہے پہلے، دوسری پیلے رنگ کی ہوتی ہے، کہ جب وہ پکنے کے قریب ہو جائے اور ظاہر ہو جائے کہ آپ نے کوئی کھال کھجور کھانے کے لیے انتخاب کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اس درخت کو، اس کھڑی کھجور کو خرید سکتے ہو، اس لیے کہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پک چکی ہے اپنے پودے پر اور یہ ہمیں اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ وَلَا تَبِيعُ الثَّمَرَ بِالتَّمَرِ، پھر آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے فروخت نہ کریں، یہ بھی ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں۔ اس میں بھی یہی ہے کہ جب تر کھجور جو ہے، جس کو آپ ڈوکے بھی بولتے ہیں یا آپ تازہ کھجور بھی آپ اس کو کہتے ہیں، اس کو جب خشک کھجور کے ساتھ تولیں گے تو بڑا فرق آ جائے گا، خشک کھجور زیادہ ہوگی وزن میں، تول میں زیادہ چڑھ جائے گی، اور جو تازی کھجور ہے اس کا لازمی ہے کہ وہ تھوڑی عدد میں ہوگی، تو شریعت جو ہے وہ اس سے روکتی ہے، لیکن کچھ حصے میں اجازت دی ہے، وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص بعد ذلك في البيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غيره، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں، آپ فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی تازی کھجور کے ساتھ خشک کھجور کی بیع کرنے میں، یہ آپ نے اجازت دے دی، ولم یرخص فی غیرہ، اور دوسری چیزوں کے بارے میں اجازت نہیں دی۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے، اور یہ آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ 20 من سے لے کر اس سے نیچے کلو سے لے کر 20 من تک آپ کھجور لے دے سکتے ہیں۔ یہ کون سی؟ جو تازی کھجور ہے، اگر درخت کو لیتے ہو ان سے درخت لے سکتے ہو اور اس سے آپ جا کے کھا سکتے ہو، لیکن
اگر آپ غریب آدمی کو وہاں داخل نہیں ہونے دینا چاہتے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تو پھر آپ اس سے خشک کھجور اس کے بدلے لے لیں۔ یہ 20 من تک اجازت دی ہے، 10 من بھی ہو سکتی، 15 بھی، اور ولم یرخص فی غیرہ، دوسروں میں نہیں اجازت ہے۔ تو اس کا یہ کیوں کیا؟ فرمایا یہ غرباء کے ساتھ، یہ دین غرباء کا خیال کرنے والا ہے، اور ان کے ساتھ جو ایک خصوصی شفقت ہے وہ دین سکھاتا ہے۔ اس بنا پر جو آدمی اپنا باغ نہیں رکھتا لیکن خشک کھجور اس کے پاس موجود ہے، لی ہوئی ہے، وہ اس سے تبدیلی بھی کر سکتا ہے اور ان سے درخت لے کر وہ کھا بھی سکتا ہے۔ تو یہ شریعت نے مسکینوں اور فقراء کے ساتھ اس میں رعایت رکھی ہے، باقی کسی دوسرے میں نہیں، اس لیے کہ اس کے کھانے کا سلسلہ نہیں ہے، اور عربوں کے ہاں اس کو کھایا جاتا تھا، اس لیے یہ اتنی اس کی اجازت دے دی ہے، یہ کر سکتا ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، اگلا آپ کا فرمان جو حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بے مزابنہ سے، والمزابنۃ اشتراء الثمر بالتمر کیلا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مزابنہ سے، جو ایک طرف تر کھجور ہے دوسری طرف خشک کھجور ہے، اس کو تول کر آپ لیں، کہ ٹھیک ہے بھی 1 کلو آپ ہمیں دے دیں یا 10 کلو ہمیں دے دیں، 10 کلو ہم سے یہ لے لیں۔ تو اس سے بھی منع کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی دھوکہ آ جاتا ہے، تر کھجور کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور جو کھجور خشک ہے اس کا وزن زیادہ، اس کا کم ہوتا ہے، لہذا کم اور زیادہ میں جو فرق ہے یہ انسان کے لیے دھوکے کا باعث ہے۔ میں کبھی کبھی غور نہیں کرتا، مطلب اب مسلسل دین سے وابستہ رہنے کی وجہ سے طبیعت میں اتنی باریکی شریعت نے داخل کر دی کہ شریعت ذرا چیز کا خیال کرتی ہے کہ کسی جگہ پہ آپ اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کسی سے دھوکہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو غیروں کی تعریفیں کرتے ہیں نا اسلام کے مقابلہ میں، اگر ان کے ابھی واقعات میں بیان کرنے شروع کروں یہاں تو طبیعت ساری صاف ہو جائے گی کہ امریکہ کیا کرتا ہے، جن کی تعریفیں کرتے ہیں لوگ، برطانیہ کیا کرتا ہے، یورپ کیا کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کھانے پینے کی چیزوں میں کیا آپ کے ساتھ کرتا ہے، تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ تو شریعت نے جو باریک بظاہر یہ فیصلے ہیں جی، ہمارے جیسے آدمی کو، جو عام آدمی ہے اس کو تو اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی، وہ کیا اس سے پر کیا فرق پڑتا جی، یہ لے لو ایک ہی چیز ہے، یہ بھی کھجور یہ بھی کھجور، تو ہم ایسے کر کے بات کو کھینچ دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دین دیا ہے، اس میں ان باریکیوں کا اچھی طرح خیال رکھا گیا ہے۔ فرمایا کہ آپ تر کھجور کے ساتھ خشک کھجور تول کر نہیں لے سکتے، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالذَّبِيبِ كَيْلًا، اور اسی طرح جو گچھوں کی صورت میں انگور ہے وہ آپ زبیب آپ سمجھتے ہیں، یہ وہ کھجور جس کو مرقع کہتے ہیں آپ، یا کشمش کہتے ہیں، اس کو بھی آپ تول کر کے ایک دوسرے کے برابر نہیں لے سکتے۔ مظفر صاحب 2 کلو مرقع لے آئیں اور میں ان کو کہوں بھئی یہ تازے انگور ادھر سے لے کے آئیں 2 کلو لے لو، برابر ہو جائے گا مسئلہ؟ وہ تو اتنی ساری آ جائیں گی اور یہ اتنی آئیں گی جو بیٹھے بیٹھے کھا جائیں گے، لیکن خشک وہ کھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کا بھی خیال کریں گے، ایک نہیں بہت ساری چیزوں میں شریعت نے یہ بتایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان چیزوں کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ مسلمان کے دل و دماغ میں اللہ اکبر دھوکے سے پرہیز ہو جائے اور وہ بچ جائے اور سچائی کا ساتھ دے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنۃ والمحاقلۃ، سٹے کے اندر بے اور کھجور، پکی کھجور کے ساتھ یہ آدمی جو ہے سودا کرے تول کر، یا درختوں کے اوپر جو کھجور ہے اس کے ساتھ سودا کرے، تو شریعت نے یہ منع کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان المحاکلتی والمزابنتی، محاکلہ بے جو ہے، جو سٹوں کے اندر بے ہے، وہ عام گندم کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح جو تازی کھجور ہے، کھجوروں کے اوپر لٹک رہی ہیں، ان کا سودا آپ خشک کھجور کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہاں کھانے پینے کے لیے آپ 20 من تک یہ کر سکتے ہیں، چونکہ 20 من ہمیں تو زیادہ لگتی ہے، کیونکہ ہم نے آ جا کے رمضان میں بھی 1 پاؤ کھجور خریدنی ہوتی ہے، ہمیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کی۔ لیکن جو لوگ یہ کھاتے ہیں، جن کی صبح شام دوپہر رات ہر وقت مہمانوں کے ساتھ ان کا کھانے پینے کا معاملہ کھجور کے ساتھ ہے، تو ان کے لیے یہ 20 من کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن چلو، جس نے تازہ پھل کھانا ہوتا ہے وہ اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور تازہ پھل میں کچھ فائدے بھی ہیں اس کو، تو فرمایا یہ بھی فقراء کا خیال کرتے ہوئے شریعت نے کیا ہے، اس لیے کہ جو خود ایک باغ کے اندر جس کی 20-20 ہزار کھجور ہے، 10-10 ہزار کھجور ہے، اس کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے باغات نہیں ہیں اور خشک گھر میں کھجوریں پڑی ہیں، تو وہ تازی کھجور کھانے کے لیے یہ شریعت نے اس کو شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور دوسروں پر رحم کرتے ہوئے یہ اجازت دی ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارخص لصاحب العریۃ ان یبیھا بخرصھا، کہ وہ آدمی کہ جو عریہ ان کی کھجوریں اس پر ہیں، وہ بیچ دے بخرصھا، ان گچھوں کے ساتھ بھی وہ فروخت کر سکتا ہے۔ فروخت کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تازی کھجور تو وہ تازی خرید سکتا ہے، خشک علیحدہ خریدنا چاہتا ہے تو وہ خشک علیحدہ خرید سکتا ہے، اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی۔ وہ 100 من خریدے، وہ 50 من خریدے، وہ 60 من خریدے، لیکن علیحدہ علیحدہ بیچ کر، تاکہ کسی کو اس میں دھوکہ نہ آئے، کوئی کسی کا نقصان نہ ہو۔ شریعت نے اس لیے ان کو علیحدہ علیحدہ بیچنے کی اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح سونے کے بدلے سونا جو ہے وہ بھی شریعت نے منع کیا، لے سکتے ہو تو برابر ہوگا۔ اگر کوئی کہتا نہیں جی میرا سونا پرانا ہے، اس کا نیا ہے، اس کا چھوٹا ہے، اس کا بڑا ہے، تو اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی، کہا وہ برابر پہ۔ اسی لیے سونے اور چاندی کے اندر بھی اسی لیے یہ اس کو برابر رکھا ہے، اور ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ سے اس کو لے فوراً، تاکہ اس کی قیمت میں کمی بیشی نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو اور دھوکہ نہ ہو اور کسی کا نقصان نہ ہو۔ ہاں پھر شریعت نے کہا کہ سونا اور چاندی ان دونوں کو ایک دوسرے کے بدلے لے سکتے ہو، اس میں کمی بیشی کر سکتے ہو، کمی بیشی سونے اور چاندی کے درمیان، لیکن اس میں ہدار نہیں دے سکتے۔ ایک بندہ ہدار دے سونے والا، چاندی والا نقد دے، نہیں ہوگا۔ چاندی والا نقد دے، سونے والا ہدار کرے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو، تاکہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ اسی طرح ریال ہیں، ڈالر ہیں، اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ، دوسری جنس کے اندر ڈالر دے کر آپ ریال لینا چاہتے ہیں، ریال دے کر آپ ڈالر لینا چاہتے ہیں، تو ان کو فوری ان کی ایک ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں ان کی خرید و فروخت کرو گے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ بابا جی کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے گھر کے بندے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے 10,000 ریال دے دو، تو پھر میں انشاءاللہ جب حج کر کے آؤں گا نا، تو باقی آپ کو میں دے دوں گا، یہ پاکستانی روپے دے دوں گا یا دوسرے دے دوں گا۔ پر میں ایسے نہیں کر سکتے، ہاں اس لین دین میں ہدار آپ کر سکتے ہیں، ہدار کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تبدیلی نہیں کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ 10,000 آپ ہدار لے لیں بھی، کر لیں اپنا کام، لیکن 10,000 ہی پھر دینے ہوں گے۔ مارکیٹ میں جو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ پھر 10,000 ریال دینے کے پابند ہوں گے، پھر پاکستانی روپیہ دینے کے پابند نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر اس میں بھی آپ دینا چاہتے ہیں، 10,000 ریال دے دیا آپ نے، تو واپس دینا چاہتے ہیں، بابا جی کہتے ہیں میرے پاس تو نہیں ہے، ریال تو میرے پاس نہیں، وہ تو میں سعودیہ میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، تو آپ کیا کریں؟ اب اس کا یہ کر سکتے ہیں آپ کہ وہ 10,000 ریال جو ہے، اس کا جو اس وقت ریٹ ہے،
وہ ریٹ اگر دینا چاہتے ہو تو اسی وقت کا ریٹ جو ہے آپ روپیوں میں لگا کے تو اسی دن ہی اس کی تبدیلی کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی جو مالک ہے ریالوں کا اس کے ساتھ طے کر کے اس میں بھی پھر آگے پیچھے آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی سے ادھار لیتے ہو، مولانا صاحب کو آپ نے ادھار دیا تو مولانا صاحب نے جو ہے 9,000 واپس کیا اور بابا جی نے کہا کہ چھوڑ دو بھی مولانا صاحب 1,000 تو چھوڑ دو ان کو، یہ چھوڑ سکتے ہو؟ پابندی نہیں لگائی آپ پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض واپس کیا تو آپ نے فرمایا بھی اس کو جو ہے نا وہ 2 ٹاپے جو ہیں زیادہ دے دو، 2 زیادہ دے دو، یہ نہیں سود سمجھ کے نہیں دیا، وہ اس لیے کہ وہ کہتے آپ فرماتے ہیں جو میں نے فائدہ حاصل کیا اس کے بدلے دے رہا ہوں، لیکن کوئی پہلے شرط نہیں لگائی۔ سود میں شرط ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے پیسے دینے ہی دینے ہیں، اگر نہیں دیں گے تو پھر پوری زندگی کے لیے آپ پھنس گئے۔ اس میں رحمت ہے، شفقت ہے، محبت ہے، اکرام ہے، لیکن اس میں خون کا پیسہ خون پیتا ہے اور شریعت جو ہے وہ خون پینے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ کے دین کی بنیاد شفقت، محبت اور پیار پر ہے، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 لے کر جب واپس کیا تو اس میں کچھ پیسوں کو چھوڑ دیا، اور اگر آج آپ بھی یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ہوگا۔ یہ جب میں دینے کی بات کرتا ہوں نا، دینے میں چھوڑنے کی، تو کئی ساتھیوں کو میں دیکھا سب کی گردن نیچے چلی جاتی ہے، یہ تو بڑا مشکل فیصلہ ہے، چونکہ بڑا مشکل فیصلہ ہے، مشکل ہے، لیکن جب اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ آخرت کے دن اس کا صلہ بھی ملے گا اور خیر خواہی اور ہمدردی ہے تو انشاءاللہ پھر اس کو کوئی دقت نہیں ہوتی، پھر وہ یہی بات سوچتا رہے گا کہ میرا پتہ نہیں پیسہ اس نے قبول بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ میں نے ڈاکٹر راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ایک دفعہ میں ان کو پیسے واپس کرنے لگا تو میں نے کئی دفعہ یہ قصہ بتایا بھی آپ کے، ہم سے 50,000 میں نے لیا ریال لیا، تو جب میں آخری قسط اس کی واپس کرنے لگا تو وہ کہنے لگے بیٹے یہ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ کیا؟ کہا یہ 500 ریال میری طرف سے ہے۔ 500 ریال کتنا بنتا ہے بھائی؟ ہاں جو تیز ہے پیسے رکھنے میں میری طرح وہ مجھے بتائے 500 ریال کتنا بنتا ہے؟ 7.5 جی 7.5 8 یہ کوئی حساب ہے؟ ہاں بھائی چلو جی 7.5 لگا دیتے ہیں، تو 7.5 کیا 7.5 500 ریال 7,500 بنتا ہے، 37,000 روپے بنتا ہے۔ ہاں کوئی نہیں انشاءاللہ ہوش آ جائے گی، اس وقت بندے سوتے ہیں زیادہ تھک جاتے ہیں، تو 37,000 روپے۔ وہ کہتے بیٹا میں نہیں لوں گا۔ کیوں بھائی؟ میں کہا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہوگا۔ کہنے لگے نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہر جگہ پہ یاد رکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، جب سنت سمجھ کے یہ آدمی کرتا ہے تو پھر اس کو کبھی بھی وصول کرتے ہوئے لیتے ہوئے کوئی دقت نہیں ہوتی، اس کو اس پر خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ نہیں ان کو کئی دفعہ آزمایا، جہاں سنت کی بات آ جاتی تو وہاں اپنے حق کو چھوڑنے کے لیے بندہ تیار ہوتا جا کے اللہ کے دین کی تنفیذ جو ہے یہ ضروری ہے، اور اللہ کے لیے بندہ جو کرتا ہے دین کی اللہ اکبر دین پر عمل کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال شریعت نے دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، باقی خیر خواہی کرنے سے روکا نہیں ہے، خیر خواہی کرنے سے روکا نہیں ہے۔ چلیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ جن لوگوں کو 10 کلو کھجور دی ہے آئندہ اور 15 کلو لے کے آ جائیں گے خالد صاحب تو میں انشاءاللہ روکوں گا نہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔